الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم عليه. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر سن رہے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3-4 جو ہے وہ تلاوت کی ہے، تو آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں. تفسیر صراط الجنان. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا. اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے. اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا شرعی حکم. یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں. البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے. مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں. یہ حکم منسوخ ہو چکا. نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے. یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے. قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے
کہ ہمارے پاس موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلت جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں آئے گا۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور قرآن پاک کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے مولا کریم جو آج بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ آیت کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔